بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ یا علیہ السلام عدد۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب معصومین وہ ہستیاں ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو پھر ہم ان کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر ان کے مزارات میں کیوں جائیں؟ یعنی کہ نجف میں ہم کیوں تشریف لائیں، کربلا کیوں جائیں؟ اس کا پہلا جواب تو میں اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، تو مجھے کعبہ کی طرف رخ کرنے کے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ دوسری بات یہ کہ جہاں پر زیارات پہ آنے کے اجتماعی، نفسی، ذاتی، شخصی اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر یہاں زیارت پہ آنے کی اصل وجہ وہ حکم ہے۔ 14 نے خود حکم دیا ہے، انہوں نے روایات میں بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ زیارت پہ جانا واجب ہے۔ حتیٰ کہ زیارت امام حسین کے حوالے سے تو کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اگر قتل ہو جانے کا خوف ہو تب بھی زیارت امام حسین کرنا واجب ہے۔ اور اس سے اگلے مرحلے پہ اگر ہم جائیں تو اللہ نے کچھ مقامات پر فضیلت بخشی ہے۔ ہر مقام، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کعبے کو دوسرے مقامات پر فضیلت بخشی، بہت ساری زمینوں کو فضیلت بخشی کہ جہاں پہ نماز پڑھنا دوسری جگہ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، یہ وہ بیوت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جن کو بلند رکھا جائے، کہ جن میں اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے اسم کو بیان کیا جائے اور صبح و شام اسی کی تسبیح کی جائے۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں خدا کی خاص رحمت ہے، خدا کا خاص لطف و کرم ہے، جہاں فرشتوں کا نزول ہے، اس لیے یہاں آتا ہے کوئی تو اس کو توجہ کامل حاصل ہوتی ہے، مقام انقطاع حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں ظاہری زندگی میں دینا چاہوں تو جیسے آپ دیکھیں ٹیلی پیتھی کے ماہرین ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں ان کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں ان کی توجہ ان کے مطلب اور مقصد پر مرکوز ہو سکے، جہاں وہ مکمل توجہ حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی یوگا کے ماہرین ایسی جگہ کے انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں ان کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، سوچ ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جائے۔ ایسے ہی جب انسان عالم مادیت سے نکل کر ایسے پاکیزہ مقامات پر تشریف لاتا ہے تو قلب مکمل طور پر ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو زندگی کا مقصد اور جو غایت ہے۔ اللہ ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔